حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الاولاد تھی، زیادہ بچے تھے. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، بچے زیادہ ہیں، عورت بیوہ ہو گئی. اب بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں 7-8 نکاح ہو چکے ہیں، گھر میں 7-8 بیویاں ہیں، لیکن وہاں ایک عورت بیچاری بیوہ اور اس کے بچے زیادہ ہیں، اور زیادہ بچے تو کون نکاح کرے گا؟ اتنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. نکاح میں وہاں پر خواہش مقصود نہیں تھی، واللہ خواہش مقصود نہیں تھی، مقصود یہ تھا کہ ایک بیوہ بچوں کی پرورش میرے ذریعے سے ہو جائے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بچے زیادہ ہیں، آپ نبی ہیں، میرے بچے شرارت کریں گے، ستائیں گے، پریشان کریں گے، آپ کی شان میں گستاخی بے ادبی ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، میں بچوں کی پرورش کے خاطر تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا اور ان کی پرورش فرمائی. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ. بزرگوں غور کرو، ہم ایک شادی پر پریشان ہو جاتے ہیں، ایک شادی پہ عجیب عجیب قصے سنانے لگتے ہیں، ایک کو سنبھالے تو بس ہے، ایک سے ہو سکا تو بس ہے. کیا نامردی کی باتیں کرتا پھرتا ہے مسلمان؟ ایک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، سارے محلے سے لڑتا پھرتا ہے، اور یہ ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینے کے انصار کے گھروں میں سے تمہیں کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں کسی یتیم کی پرورش نہ ہوتی ہو، جہاں کسی یتیم کو کھانا نہ کھلایا جاتا ہو. یتیم بیوہ عورتوں کی، بیوہ بچوں کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی پرورش کے خاطر نکاح کیے جاتے تھے. یہاں پر مسلمان ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کر لے تو پھر خود سالے آ جاتے ہیں مارنے کے لیے، کیس ہو جاتا ہے اس پر. یہ سوچا نہیں جاتا کہ اس کے پیچھے کس کی ایک بہن کی پرورش کی جا رہی ہے، ایک بہن کی عزت جانے سے بچایا جا رہا ہے. ورنہ دیکھو روہنگیا میں جو چلا، برما میں جو ہوا، اس کی رپورٹ پڑھو. 3 سال سے جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھو. بنگلہ دیش کے بارڈر پہ جہاں یہ مسلمان عورتیں پہنچی ہیں، وہاں جہاں پر رفائی تنظیمیں پہنچ کر ان بیوہ عورتوں کی، ان یتیم بچوں کی مدد کرنے کے لیے جہاں رفائی تنظیمیں پہنچی ہیں، وہاں پر 100 کی تعداد میں اسمگلر بھی پہنچے ہیں، اور وہ بچوں کو اور بچیوں کو، لڑکیوں کو، خاص طور سے جوان لڑکیوں کو خرید کر انہیں جسم فروشی کا دھندے پہ مجبور کیے ہیں. ہزاروں مسلمان یتیم ایسی لڑکیوں کو اٹھا کر ان کی عزتیں نیلام کی گئی، انہیں بیچا گیا اور انہیں مستقل طائفہ بنا کر ان کو جسم فروشی کے دھندے پہ مجبور کیا گیا. مسلمان بہن اپنا پیٹ پالنے کے خاطر مائیں اور اپنے بچوں کو اٹھا کے دے رہے، ہم انہیں پال نہیں سکتے، خیر عزت جائے گی لیکن جی لے گی یہ بچی کہیں نہ کہیں جا کے. ماؤں نے اپنی گود کے بچوں کو اٹھا کے ان اسمگلروں کے ہاتھ کو اٹھا کے بیچ دیا کہ لے جا کے پال لو اور جو کرنا ہے کرو. کیا جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ آدمی کے دماغ میں بات اترتی نہیں ہے کہ میری بہن، اگر وہ میری بہن ہوتی، اگر وہ میری بہن ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا کوئی اسمگلنگ کرنے والا آگے اس سے خرید کے لے جاتا تو کیا گزرتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں. اگر کسی کو یہ تکلیف پہنچتی تو ہمیں اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. پتہ نہیں مسلمانوں میں کس ظالم نے یہ دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے ایک شادی بس ہے، ایک شادی بس ہے، ایک شادی بس ہے. باقی بیوہ عورتیں جسم بیچ کی زندگی گزار رہی ہوں، بیوہ عورتیں مسجدوں مندروں پہ جا کے بھیک مانگ رہی ہوں، رات میں بھیک مانگنے کے لیے آ گئی، چند گنڈوں کی نظر پڑ گئی، اس کی عصمت ریزی ہوئی اور اسے کو اٹھا کے پھینک دیا. کتنے واقعات چل رہے ہیں. جو لوگ ممبئی گئے ہیں، گوا گئے ہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھی ہیں کہ رات ہوتے ہی مسلمان لڑکیاں آتی ہیں اور ان کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے چند 100 روپے کی خاطر جسم بیچ کے جا کے گھروں میں زندگی گزارتی ہیں. سوچو مسلمان، سوچے، اپنا شعور بڑھائے. محدود زندگی، صرف میں پل جاؤں، میرے بچے پل جائے، فلاں، بس یہ زندگی ہے. کسی یتیم کی کفالت کرنا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے. یتیم خانوں جا کے دیکھنا کہ وہاں کتنے یتیم بچے پڑے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ پڑا ہے، کوئی آ کے لینے والا نہیں ہے اور نرس کسی کو اٹھا کے 200 روپے میں بیچ رہی ہے اور مسلمان کا بچہ. اور ظالم قوموں کی تاریخ اٹھا کے پڑھو جو مسلم دشمن طاقتیں، مسلم دشمن طاقتیں اسلام کو مٹانے پہ جو تلی ہیں، ان کے پاس زنا حلال ہے، زنا کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا جب تم لوگ زنا کر لو، بچہ پیدا ہو جائے، اسے مارنا نہیں، اس نمبر پہ کال کر دو، ہم اس بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس بچے کو لے جایا جائے گا، اس حرامی بچے کو لے جا کے پالیں گے اور پھر اسے ملٹری میں داخل کریں گے، فوجی بنائیں گے، اسلام کے خلاف انہیں استعمال کریں گے.
اور ہم دیکھیں مسلمان بچوں کی پرورش کی کوئی ہمارے پاس ذمہ داری نہیں ہے، صرف بدگمانی پہ جی رہے ہیں. یتیم خانے والے ایسا کرتے ہیں، مدرسے والے ایسا کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتے ہیں، فلاں تنظیمیں ایسا کرتی ہیں، سب بس صرف بدگمانی پہ جینا ہے.